کیونکہ یاد رکھیں دنیا میں کچھ بھی مفت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں بھیک مفت ہے, لیکن بھیک کے لیے بھی عزت نفس کو مجروح کرنا پڑتا ہے, گوانی پڑتی. مانگنا بذات خود بڑی ایک انسلٹ کی بات ہے, اور بالخصوص بھیک مانگنا بذات خود آپ کی گریس کو خراب کرتی ہے, آپ کے ایک مقام کو نیچے گرا کے آپ ہاتھ آگے پھیلاتے ہیں. سو جب بھی آپ نے زندگی میں کچھ بنانا ہے تو یاد رکھیے گا کچھ بنانے کے لیے لازم ہے یو پے دی پرائز پڑتا ہے, اس کے لیے قیمت ادا کیجیے. اور قیمت جب بھی آپ ڈھونڈنے جائیں گے تو دنیا میں ہر کامیابی کی بڑی 3 قیمتیں ہیں. وہ 3 قیمتوں کو ادا کیے بغیر کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی. سر پہلی قیمت محنت ہے, ہارڈ ورک ہے. اگر آپ ہارڈ ورک کے عادی نہیں ہیں, محنت کے عادی نہیں ہیں, اسٹرگل کے عادی نہیں ہیں, یاد رکھیے آپ سپر سونک ہیں, جینیس ہیں, جتنے مرضی ذہین ہیں, جتنے مرضی ایکسٹراآرڈنری انسان ہیں, کامیاب نہیں ہوں گے. دنیا میں محنت لازم ہے انسان کے لیے. انسان کو محنت سے ہی رستے ملتے ہیں, محنت سے انسان یہاں تک پہنچا ہے. سر دوسری چیز نا, جب بھی بندہ محنت کر دیتا ہے نا تو اگلی چیز صبر ہوتی ہے. ہمارا دل کرتا ہے جو ہم نے کمیٹیاں ڈالی ہیں وہ نکل آئے, ہم جو محنت کر رہے ہیں اس کا ہمیں ریوارڈ فوراً مل جائے. ایسا نہیں ہوتا سر, ہمیں صبر چاہیے ہوتا ہے, انکیوبیشن کا پروسیس چاہیے ہوتا ہے. اس انکیوبیشن کے بغیر کبھی کامیابی نہیں ہوتی. ابھی پچھلے لیکچر میں ایک ریسرچ بتا رہا تھا, دہرائے دیتا ہوں, کہ دنیا میں ایک سائنٹسٹ تھا, ریسرچ کر رہا تھا بیہیویئرز پہ, رویوں پہ. اس کا نام تھا والٹر مشل. والٹر مشل نے 1960 میں ایک ایکسپیریمنٹ کیا. اس نے ایک کلاس روم لے لیا اور اس کلاس روم میں جو سا وہ کینڈیز بانٹ دی. 100 بچہ بیٹھا تھا, 100 کو کینڈیز بانٹ دی. وہ جو کینڈیز تھی وہ بانٹنے کے بعد اس نے ایک بات کہی. اس نے کہا کہ جو بچہ 10 منٹ تک نہیں کھائے گا, میں کلاس میں سے جا رہا ہوں, 10 منٹ تک نہیں کھائے گا, اس کو سلے میں 1 کینڈی اور ملے گی, اور جو کھا لے گا اس کو نہیں ملے گی. اب کینڈی مل چکی ہے, 1 مل چکی ہے. وہ 10 منٹ کے لیے باہر گیا, کلاس روم میں واپس آیا, 7 بچے ایسے تھے جو کھا چکے تھے. 7 بچے کھول کے آرام سے کھا چکے تھے اور آرام سے بیٹھے ہوئے. 11 ایسے تھے کہ جنہوں نے رکھ دیا اور پرواہ بھی نہیں کہ اپنا کام کرتے رہے, اور باقی بڑی تعداد وہ تھی جنہوں نے چکھا, کھولا, دیکھا, بات کی, کینڈی کھائیں گے 2 ملیں گی, ارے کیا بات ہے, اپنی دکھا میری نیلی ہے. یہ ہم بچپن سے کرتے ہیں, تو یہ باتیں ہوتی ہیں لالچ والی, منہ میں پانی لانے والی. ہوا یہ کہ اس نے جیسے کلاس میں انٹر ہوا تو سب کا ڈیٹا نوٹ کروا لیا. 1960 میں ریسرچ سٹارٹ ہوئی, 1990 میں اس نے دوبارہ سے سب سے رابطہ کیا تو پتہ لگا 7 جنہوں نے کھول کے فوراً کینڈی کھا لی تھی وہ زندگی کی ورسٹ حالت میں پڑے ہوئے, انتہا کے ناکام تھے. ان میں سے کوئی جیل میں تھا, کرمنل بن چکا تھا, کوئی جو ان سے وہ چیریٹی ہومز میں پڑھ رہا تھا, کوئی سڑکوں پہ تھا, کوئی بھیک مانگ رہا تھا, اور ایک میجورٹی ایوریج لائف پہ تھی. کچھ ایکسیپشنل جو ان سے تھے جن کا میں نے بات کی, جنہوں نے رکھا اور کام کرتے رہے, وہ زیادہ کامیاب تھے. اس نے اپنی ریسرچ کا ایک کنکلوژن نکالا کہ جو بندہ زندگی میں 10-15 منٹ صبر نہیں کر سکتا وہ ترقی نہیں کر سکتا. انسان کو میٹھا پھل اور ایک بڑے نتیجے کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے. جب بھی آپ کوئی بھی دیکھیں, پیدائشی حامد میر نہیں بنا ہوگا دنیا میں, کوئی پیدائشی جو ان سے وہ عبدالساریدی نہیں بنا ہوگا, کوئی پیدائشی محمد علی کلے نہیں بنا ہوگا, کوئی پیدائشی اسٹیو جاب نہیں ہوتا, کوئی پیدائشی وان بف نہیں ہوتا, کوئی پیدائشی جو ان سے وہ بڑا نام نہیں ہوتا, کوئی پیدائشی سائنٹسٹ نہیں ہوتا, کوئی پیدائشی بڑا بزنس ٹرائکون نہیں ہوتا. بنتے اور وہ بننے کا عمل میں صبر کا رول جو ان سے ہے وہ بہت ضروری ہے. سو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو جلدی سے پھل کھا لینا ہے, جلدی سے نتیجہ لے لینا ہے, یہ بے صبری ہے, اور بے صبری انسان کو بہت سا نقصان دیتی ہے. سر تیسری جو پرائس ہے وہ رسپانسبلٹی ہے. زندگی میں یہ ذمہ داری قبول کریں کہ آپ نے کامیاب ہونا ہے, آگے بڑھنا ہے, تو آپ کو ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی. آپ کو آگے بڑھنے کے لیے پرائز پے کرنی پڑے گی, رسپانسبل بننا پڑے گا. چند دن پہلے گڈ مارننگ میں تھا, میں جگن کے ساتھ اس منڈے کو گزرا, یہی ٹاپک تھا رسپانسبلٹی. اور رسپانسبلٹی میں جب پڑھانے لگتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ ابیلٹیز کا رسپانس ہے. یہ 2 چیزیں ہیں رسپانسبلٹیز, یا تو یہ ابیلٹی ہے جس سے رسپانس کرتے ہیں, یا یہ وہ ابیلٹیز ہیں جن کے ذریعے رسپانس کرتے ہیں. تو دراصل اگر آپ میں کوئی ابیلٹی ہے رسپانس کی, اور یہ کہا جاتا ہے پرسنل ڈیولپمنٹ کی سائنس کہتی ہے ہونے والا واقعہ اہم نہیں ہے, ہونے والے واقعے پہ رد عمل بڑا ہے. جو ہوا آپ کے ساتھ وہ کنٹرول آپ نہیں کر سکتے, لیکن جو ہو گیا اس کے بعد جو رد عمل ہے اس کو کنٹرول آپ کر سکتے ہیں. ایک ہی واقعے پہ قتل ہو جاتا ہے, دوسرا بندہ معاف کر دیتا ہے, زندگی میں ترقی کر جاتا ہے. ایک ہی واقعے میں حق نہیں ملتا, جس کو نہیں ملتا وہ دنیا کے سب سے بڑا فلنتھراپسٹ بن جاتا ہے.
ایک اور کو نہیں ملتا اس کو گالی نکالتا آگے نکل جاتا. تو ایک ہی واقعے میں کسی کی ٹانگ ٹوٹتی ہے, وہ کوئی ایسی بیساکھی بنا دیتا ہے, اسٹک بنا دیتا ہے, ٹانگ ایسی بنا دیتا ہے جو آنے والے لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. اور کئی لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ کوئی حادثہ سامنے ہوتا ہے اس کو اثر ہی نہیں لیتے. سو ہونے والا ایکشن سے زیادہ امپورٹنٹ وہ ریئیکشن ہے جو آپ واقعات پہ. میں نے جیلوں کے اندر گھڑتے سڑتے لوگوں کو دیکھا ہے جن کا رسپانس نیگیٹو تھا, ہونے والے واقعے پہ دینے والا رسپانس نیگیٹو تھا. اور میں نے بڑے لوگوں کو ایکسل کرتے ترقی کرتے دیکھا ہے. میں پاکستان میں کئی لوگ ایسے, ایک بزنس مین چند دن پہلے ملا, ان کے میں گروپ کی ٹریننگ دے رہا تھا مینیجرز کی, تو وہ بیٹھا ہوا, تو میں نے کہا یار آپ ماشاءاللہ بلینز پہ چلے گئے, اتنا گرو کر گئے کیسے؟ اس نے مجھے بڑا مزے کا واقعہ سنا. کہتے ہیں 92 میں اپنے علاقے میں ایک چھوٹا سا پھٹا لگا کے یہ بزنس کیا کرتا تھا. تو کہتا ہمارے پورے ٹاؤن کے جو یہی بزنس مین تھے ان کی ایک میٹنگ ہوئی, سمجھ رہے نا, جیسے پراپرٹی ڈیلرز کی میٹنگ ہوتی ہے, ایک ایگزیکٹو باڈی کانفرنس ہوتی ہے. تو وہ میٹنگ ہوئی تو انہوں نے مجھے کال ہی نہیں کیا, میں نے ریکویسٹ بھیجی, مجھے کیوں نہیں بلایا؟ تو انہوں نے کہا جی ہم پھٹوں والوں کو نہیں بلا رہے, ہم پھٹوں والوں کو نہیں بلا رہے, تھڑے پہ جو بیٹھے ہوتے ان کو نہیں بلا رہے. کہتے یار قاسم صاحب اس نے مجھے آگ لگی. اب ایک تھا میں ان کو اڑا لیتا, گالیاں نکالتا, ایک تھا میں بن کے دکھاتا. کہتا اس وقت میں سب سے بڑا ٹائپ ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ رسپانس ہے. رسپانس بس میں ہوتا ہے, جو ہونے والا واقعہ وہ بس میں انسان کے نہیں ہوتا. سو زندگی میں طے کر لیجیے گا 3 قیمتیں ادا کیے بغیر بڑی کامیابی نہیں ملنے والی. پہلی قیمت محنت کی ہے, دوسری قیمت صبر کی ہے, تیسری قیمت ذمہ داری کی. یہ تینوں قیمتیں ادا کر کے آپ حق ادا کرتے ہیں کہ آپ کامیابی آپ کے قدم چومیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں آخری جملہ, اور اس کے بعد میں چاہوں گا سوال جواب کی طرف چلے جائیں. آخری جملہ سر یہ ہے کہ سر اس دنیا میں آج ڈیٹ ہے 4 جون اور 2016 جا رہا ہے. سر اس دنیا میں ڈیٹ تھی, ڈیٹ تھی 4 جون 1916. آپ نہیں تھے تب, میں بھی نہیں تھا. دنیا میں ایک اور ڈیٹ آئے گی سر, اس کا 4 جون 2116 ہو. سر آپ کا میرا وجود بھی نہیں ہوگا شاید. ممکن ہماری کو قبر بھی ڈھونڈنے جائے تو نہ ملے, اتنی تیزی سے قبروں کی تہیں لگتی ہیں. ہم ایک بار آئے ہیں اس دنیا میں, اور اس ایک بار کے آنے میں اگر آپ آنے کا حق ادا نہیں کرتے تو مزہ نہیں آتا. دنیا میں آئے ہیں, دنیا میں فرق پڑنا چاہیے. دنیا سے جائیں تب بھی فرق پڑے گا. اگر آپ کے اس دنیا میں ہونے سے فرق پڑا ہے, جانے سے فرق بھی پڑے گا. یہ ایک اپرچونٹی, ایک آپ کو لائف ملی ہے, اور ایک کہہ لیجیے اوور ملا ہے. 6 گیندیں ہوتی ہیں جیسے, اس پہ چند گیندیں جو کھیلنی ہیں آپ نے, اور اس کے بعد چلے جانا ہے. اگر آپ وہ کھیلیں گے نہیں, میدان میں کھڑے نہیں ہوں گے, ذمہ داری کو قبول نہیں کریں گے, تو زندگی کا زندہ ہونے کا حق ادا نہیں کریں گے. زندہ ہونے کا حق ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس زندگی کو کھیل کے جائیے, پھر کیجیے, ڈیلیور کیجیے, ثابت کیجیے اپنے کسی کام سے, اپنے کسی ایکٹ سے, اپنے کسی رویے سے, اپنی کسی کمپین سے, اپنے کسی نظریے سے, اپنی کسی آئیڈیالوجی سے, اپنے کسی ایٹیٹیوڈ سے, اپنی کسی اچیومنٹ سے ثابت کیجیے کہ اس دنیا کی تاریخ میں آپ کا بھی نام کہیں لکھا جائے. بہت بہت شکریہ, بہت نوازش.